آپ یقین کریں، میرے اساتذہ کہا کرتے تھے میں عدالت کو عدالت نہیں کہتا، کچہری کہتا ہوں، اس لیے کہ عدالت وہ ہوتی ہے جہاں عدل ہوتا ہے۔ یہاں تو حال یہ ہے، بتائیے وکیل کو نہیں پتا ہوتا کہ جو میرے پاس آیا یہ غلط آدمی ہے، وہ اس کی حمایت کرتا ہے کہ نہیں، اس کے ساتھ چلتا ہے کہ نہیں، جھوٹ کے ساتھ آخر تک لڑتا ہے کہ نہیں لڑتا، جو گواہ بن کے جا رہے ہوتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ نہیں کہ ہم جھوٹے کی گواہی دینے جا رہے ہیں، تو پھر کیا سارا ظلم حکومتیں کر رہی ہیں؟ معاشرہ بھی تو اپنی ترتیب بدلے نا، لوگ بھی تو اپنا رنگ بدلے نا، لوگ بھی تو طبیعت بدلے نا۔ کون منتخب کرتا ہے انہیں ظالموں کو؟ عوام، اور پھر اس کے بعد شکوہ بھی عوام ہی کرتی ہے۔ خدا را تقاضے سمجھو، مزاج سمجھو، طبیعت سمجھو اسلام کی۔ حضور نے فرمایا تھا جس معاشرے میں بے حیائی عام ہوگی وہاں ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی جن کا علاج ہی کوئی نہیں ہوگا، اور حضور نے فرمایا جس قوم کے اندر انصاف نہیں ہوگا وہاں قتل عام ہوگا۔ انصاف نہیں، جب تک مجرم کو سزا نہیں ملتی، جب تک مجرم کو سزا نہیں ملتی اتنی دیر تک لوگوں کے لیے وہ نشان عبرت نہیں بنتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود قاضی بنایا تھا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا حضرت عمر پر مقدمہ کر دیا حضرت زید بن ثابت کی حکومت میں، خود حضرت عمر پر۔ جناب عمر جب پہنچے نا وہاں سب لوگ بیٹھے رہے، ایک شخص کہنے لگا تم اپنے امیر کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، تو زید بن ثابت کہنے لگے چپ کر جا، ان پر مقدمہ ہے، وہ حساب دینے آئے ہیں، امیر المومنین بن کے نہیں آئے۔ سامنے کھڑا کیا تو گفتگو کے دوران کوئی ایسا موقع آیا کہ حضرت عمر کو قسم دینی پڑی، تو حضرت زید بن ثابت حضرت ابی بن کعب سے کہنے لگے یار لحاظ کر، وہ فاروق اعظم ہے، امیر المومنین ہے ہمارے، اور تو ان سے قسم کا مطالبہ کر رہا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کی طرفداری میں بات کی نا، تو حضرت سیدنا عمر فرمانے لگے زید اس مقدمے کا فیصلہ کر لو اور اس کے بعد میں تمہیں معزول کر دوں گا، تم تو اہلیت ہی نہیں رکھتے۔ حضور کیا ہوا؟ فرمایا تم نے میری طرفداری کیوں کی، تم نے مجھے امیر المومنین کیوں کہا، تم نے کیوں میرے حق میں بات کی؟ اگر میں اور تو اس طرح کرنے لگیں گے تو امت کو عدل کون دے گا؟ اگر میرا اور تیرا یہ رنگ ہو جائے گا، کیوں تو نے مجھے امیر المومنین کہا؟ اس وقت میں اپنی صفائی دینے آیا ہوں، عمر بن خطاب سے زیادہ میرا کوئی تعارف نہیں ہونا چاہیے، کیوں تم نے یہ لفظ کہے؟ اور فرمایا اگر مجھ پر قسم آئے گی اور جو میرے اوپر لاگو ہوگا مجھے وہ کام کرنے کا تمہیں حکم کرنا چاہیے تھا۔ یہاں تو حال ہی کوئی نہیں، مزاج ہی کوئی نہیں۔ ہماری قوم بڑی سمجھدار ہے، حکمران بھی بڑے سمجھدار ہیں۔ ممتاز حسین قادری رحمت اللہ علیہ کو پھانسی ہوئی تو لوگ کہنے لگے مولوی شدائی ہو گئے، فیصلہ تھا عدالت کا تو ماننا چاہیے تھا۔ ایک فیصلہ ایک پیپلز پارٹی کے سابقہ صدر کے بارے میں بھی عدالت نے دیا تھا، اور پھر آپ کی پارلیمنٹ نے اس فیصلے کو کنڈم کیا، مذمت کی، اور اٹھ کے کہا گیا کہ ہم مذمت کرتے ہیں، فیصلہ غلط تھا۔ جب حضرت ممتاز قادری کے حق میں فیصلہ آئے تو اس وقت لوگ بولتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جناب عدالت کا فیصلہ ہے اور مولوی کہہ رہے پھانسی نہ دو۔ اور جب ایک شخص پر، ایک عام آدمی پر فیصلہ آئے اور بڑی عدالت کرے اور وہ چوکوں چوراہوں میں کھڑا ہو کے کہے کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے، پھر کوئی آدمی نہیں بولتا۔ پھر کسی جگہ ہم نے کہا تھا بچ جا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس والوں کا لحاظ کر، اللہ رسول تیرا خیال فرمائیں گے۔ لیکن یہاں عدل اور انصاف کے تقاضے بڑے عجیب ہیں، غریب کے حق میں فیصلہ اور ہے اور امیر کے حق میں فیصلہ اور ہے۔